بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سودا بنت زما بن قیس بن عبد شمس والدہ کی طرف سے ان کا نسب سودا بنت شموس بنت قیس بن زید۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 40 سال قبل ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم کے نسب مبارک سے لوی میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا قیس بن زید رسول اللہ کے پردادا ہاشم کے برادر نسبتی بھی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یثرب کے معروف قبیلہ بنو نجار کے چشم و چراغ قیس بن زید کی ہمشیرہ سلمہ سے رسول اللہ کے پردادا ہاشم کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت سودا بنت زما کے اخلاق و مناقب کے ابواب میں محدثین کرام نے بکثرت روایات نقل کی ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ آپ بہت پاکیزہ مزاج کی حامل تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد سکران بن عمرو بن عبد شمس سے ہوا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا قدیم الاسلام صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت سکران سے سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا عبد الرحمن پیدا ہوا جو جنگ جلولہ میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم کی دعوت دین مکہ کے ہر گھر تک پہنچ رہی تھی۔ اسی دوران سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اسلام قبول کرنا اور پھر اس کا اظہار کرنا بہت مشکل تھا۔ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا تو اس کے گھر والے، اس کا خاندان اور سرداران مکہ مل کر اس مسلمان کو قبول اسلام کی پاداش میں اپنے ظلم کا نشانہ بناتے اور انسانیت سوز تکالیف سے گزارتے تاکہ کسی طریقے وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت سودا بنت زما نے جب اسلام قبول کیا تو کفار مکہ کی طرف سے آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور ایک عرصے تک آپ ان سب مظالم کو سہتی رہیں۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی رہیں بلکہ اسلام کی مبلغہ بن گئیں اور اپنے خاندان میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ آپ کی پر اثر تبلیغ سے متاثر ہو کر آپ کے شوہر نامدار مسلمان ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دایانہ و مبلغانہ مساعی جمیلہ کی بدولت عبداللہ بن سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حاتب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، سلیت بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مالک بن زما رضی اللہ تعالی عنہ، ابو صبرہ بن ابی رحم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ جب کفار مکہ کے مظالم کا سلسلہ نہ تھما تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ یہ نبوت کے 5ویں سال رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ 11 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل ایک مختصر سا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں رہنے کو ترجیح دی اور حبشہ ہجرت نہ فرمائی۔ اس کے 1 برس بعد نبوت کے 6 سال میں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ چنانچہ اس بار 20 خواتین اور 83 مردوں پر مشتمل قافلہ حبشہ پہنچا۔ اس قافلہ سخت و جام میں سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شمولیت اختیار کی۔ حالانکہ آپ کے قبیلے والوں نے پوری کوشش کی کہ آپ ہجرت نہ کرنے پائیں اور آپ کے خاندان کا کوئی فرد آپ کے ہمراہ ہجرت نہ کرے، لیکن کفار مکہ کی خواہشات پر اوس پڑ گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان کے کئی دیگر افراد ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے کچھ تو واپس مکہ تشریف لے آئے اور سودا اور ان کے شوہر بھی واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے، جبکہ بعض لوگ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ ہی میں مقیم رہے اور وہ غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچے، لیکن اکثر لوگ ان سے پہلے ہی مکہ مکرمہ واپس آ گئے تھے۔ انہی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ حبشہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت سکران سمیت واپس مکہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب آیا۔ اس میں دیکھا کہ رسول اللہ
تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آپ کی گردن پر قدم مبارک رکھے۔ حضرت سودا نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو ان کے شوہر فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا اور تم رسول اللہ کی زوجہ بن جاؤ گی۔ ایک اور خواب بھی آپ کو آیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ چاند ان کی آغوش میں آ کر گرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا تذکرہ بھی اپنے شوہر حضرت سکران سے کیا۔ حضرت سکران نے فرمایا کہ اس خواب میں بھی یہی اشارہ ہے کہ میں ان قریب فوت ہو جاؤں گا اور میرے بعد تم رسول اللہ کی زوجیت کا شرف حاصل کرو گی۔ حبشہ میں کچھ عرصہ تک رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ہمراہ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں۔ واپس آ کر کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، چنانچہ وہ اسی بیماری میں انتقال فرما گئے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر نامدار کی وفات پر صدمے سے دوچار تھیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانثار زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات پر پریشان تھے۔ کسی تحریک سے وابستہ قیادت کو گھریلو ذہنی سکون کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، یہ سوائے اس کے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ رسول اللہ تو دنیا کی سب سے بڑی عالمگیر دینی، سماجی، معاشرتی اور انسانی تحریک کی تنہ تنہا قیادت فرما رہے تھے اور کفار مکہ کی اذیتوں کو حوصلہ مندی اور صبر و تحمل سے برداشت کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں تسلیاں دینے اور دکھ بانٹنے والی اہلیہ کی وفات، گھر میں بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال، اور سب سے بڑھ کر خدا کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی منظم منصوبہ بندی اور پیش رفت، یہ سب مسائل اسی بات کے متقاضی تھے کہ آپ کی ذہنی یکسوئی اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ایسی رفیقہ حیات ہو جو بچوں کی پرورش اور آپ کے دکھ درد بانٹے اور اسلام کی عالمگیر محنت میں دست و بازو بنے۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو ایک غمگسار رفیقہ حیات کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جی ہاں، کیونکہ پہلے تو گھر بار کا انتظام اور بال بچوں کی پرورش سب خدیجہ کیا کرتی تھی۔ اس پر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کے لیے کہیں نکاح کا پیغام دے دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، بالکل مناسب بات ہے، خواتین ہی اس کام کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کس جگہ پیغام دینے کا خیال ہے؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ کسی کنواری سے نکاح فرمانا پسند کریں تو آپ کے لیے ابو بکر کی بیٹی عائشہ موجود ہے، ان سے نکاح فرما لیں، اور اگر کسی بیوہ سے نکاح فرمانا چاہیں تو سودا بنت زمع موجود ہیں جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، دونوں جگہ پیغام بھجوا دیں۔ نبی کریم سے جب اجازت ملی تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں آپ کے پاس جناب رسول اللہ کا پیغام نکاح لائی ہوں۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں اور وہ میرے ہادی بھی ہیں، میرے رہنما بھی، میری ذات کے متعلق انہیں مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ سودا اس پر رضامند ہیں تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بوڑھے والد زمع بن قیس کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی سودا کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ زمع نے یہ سن کر کہا، بے شک میری بیٹی خوش قسمت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں، لیکن آپ سودا کی رائے بھی معلوم کریں۔ اس پر حضرت خولہ نے کہا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور انہیں یہ پیشکش قبول ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگے جو آپ نے حضرت سکران کی وفات سے پہلے دیکھے تھے۔ زمع بن قیس نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی اجازت طلب کی اور کہا، اے میری لختے جگر، خولہ بنت حکیم مجھ سے کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ دیکھ بیٹی، میرے نزدیک تو وہ نہایت عزت دار گھرانہ ہے، اگر تو بھی راضی ہو تو میں اس معاملے کو پکا کر دوں۔ سودا نے ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت
سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زما بن قیس نے آپ کا نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق کے مہر مقرر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد رمضان 10 نبوی میں حضرت سودا بنت زما سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح حضرت عائشہ سے بھی پہلے فرمایا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت سودا نبی کریم کے ساتھ مکہ میں 3 سال رہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت مدینہ کا حکم آیا۔ نبی کریم حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے، چونکہ حالات اس قدر سنگین ہو چکے تھے کہ اس وقت اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے رسول اللہ اپنے گھر والوں کو ساتھ نہ لے جا سکے۔ 6 ماہ تک سودا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دیکھ بھال تربیت کی کٹھن ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے پورا کرتی رہیں۔ ایک عمر رسیدہ خاتون کے لیے اپنی سوتیلی اولاد سے شفقت و محبت کا برتاؤ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے ساتھ باوجود کہ وہ سوتیلی اولاد تھیں انہیں حقیقی ماں جیسا پیار دیا۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے مسجد نبوی تعمیر کی اور ساتھ ہی 2 مکان بھی تعمیر کروائے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے رمضان 1 ہجری کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ مقام قدید سے مزید 1 اور اونٹ بھی خرید لینا۔ چنانچہ زید بن حارثہ اور ابو رافع حسب حکم مکہ آئے اور خاندان نبوت کو باحفاظت ہمراہ لے گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذاتی طور پر مزاج دنیا سے دوری کا تھا، مزید یہ کہ رسول اللہ کی خاص تربیت نے اس سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ دنیا کی محبت سے دل پاک تھا۔ اس مزاج اور تربیت نے آپ کو سخاوت و فیاضی کے اس مرتبے تک پہنچایا جو بہت کم کسی کو ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دستکاری میں مہارت رکھتی تھیں اور طائف کی کھالیں خود بنایا کرتیں۔ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کیا کرتیں۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ شریعت کی سخت پابند تھیں، عبادات و ریاضت اور زہد و تقوی میں بلند شان کی حامل تھیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا عبادت و تقوی اور زہد والی خاتون تھیں۔ نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ اس پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی سختی سے عمل فرمایا کہ پھر کبھی حج کے لیے بھی تشریف نہ لے گئیں اور فرمایا کرتی، میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول خدا کے حکم کے مطابق گھر ہی بیٹھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے کس کے نام قرعہ نکلتا ہے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ نے ان کے درمیان 1 رات دن کی باری مقرر فرمائی ہوئی تھی، لیکن جب حضرت سودا بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے اپنے گھر رسول اللہ کی تشریف آوری کی باری حضرت عائشہ بنت ابی بکر کو دے دی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی باری عائشہ کو دے دی ہے۔ پھر رسول اللہ حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن رہتے تھے، ایک دن حضرت عائشہ کی باری کا اور ایک دن حضرت سودا کی باری کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے طلاق نہ دیں، مجھے اپنی زوجیت کے شرف سے محروم نہ فرمائیں اور میری باری کا دن عائشہ کو دے دیا کریں۔ چنانچہ رسول اللہ نے منظور فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال، نامناسب رویہ یا بے پرواہی کا ہو تو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں اور صلح بہتر ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں اگرچہ جلال جلد غالب آ جایا کرتا تھا،
تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں حصے مزاح اور ظرافت بھی خوب تھی۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسانے کی غرض سے عام مزاج سے ہٹ کر چل کر دکھاتی، جس پر رسول اللہ ہنس پڑتے۔ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 76 سال کی عمر میں سن 23 ہجری میں ہوئی۔